بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والاحتجاج بتعارض الاشباہ عطف على ما قبله أي ومثل الاضطراد الاحتجاج بتعارض الأشباه في عدم صلاحيته للدليل، وهو عبارة عن تنافي أمرين كل واحد منهما مما يمكن أن يلحق به المتنازع فيه، كقول ظفر رحمه الله في عدم وجوب غسل المرافق إن من الغايات ما يدخل في المغيّة، كقولهم قرأت الكتاب من أوله إلى آخره. ومنها ما لا يدخل كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا تدخل المرافق في وجوب غسل اليد بالشك لأن الشك لا يثبت شيئا أصلا، وهذا عمل بغير دليل، أي هذا الاحتجاج الذي احتج به ظفر رحمه الله عمل بغير دليل فيكون فاسدا لأن الشك أمر حادث فلا بد له من دليل. فإن قال دليله تعارض الأشباه قلنا هو أيضا حادث لا بد له من دليل. فإن قال دليله دخول بعض الغايات مع عدم دخول بعضها قلنا له هل تعلم أن المتنازع فيه من أي القبيل؟ فإن قال أعلم فقد زال الشك وجاء العلم، وإن قال لا أعلم فقد أقر بجهله وعدم الدليل معه وهو لا يكون حجة علينا. شارح فرما رہی ہیں کہ ماتن کی یہ جو عبارت ہے والاحتجاج بتعارض الاشباہ، یہ تعلیل بالنفی سے پہلے متن کی جو عبارت ہے اس پر معطوف ہے. اور وہ پہلی والی عبارت کیا ہے؟ اور وہ عبارت متن کی اضطراد والی بات ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اضطراد کی طرح، جس طرح اضطراد میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ دلیل بن جائے، اضطراد کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، یعنی کسی علت کے ساتھ حکم کا دائر ہونا وجوداً کہ وہ اگر ہوں تو پھر حکم ہوں، عدماً کہ وہ نہ ہوں تو پھر حکم نہ ہوں. یہ اس علت کی یا اس وصف کے علت ہونے کی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح اسی کے اضطراد کے مانند ہے یا اضطراد کی مثل ہے، اضطراد کی طرح ہے دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں اشباہ کے تعارض سے استدلال کر لینا. اشباہ کے تعارض سے استدلال کرنا یہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس طرح اضطراد دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب اشباہ کے تعارض کا مطلب کیا ہے، یا اشباہ کے تعارض سے استدلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب شارح بتا رہی ہیں کہ دو امور ہے اور ان دونوں کے درمیان منافات ہیں، اور ہر ایک امر ایسا ہے
کہ اس امر کے ساتھ وہ والا مسئلہ جس میں آپ کا دوسرے کے مجتہد کے ساتھ اختلاف ہے، ہر ایک امر ایسا ہے کہ اس متنازع فیہ، اس مختلف فیہ مسئلے کو اس امر کے ساتھ یا ہر ایک امر کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو دو امور ہے اور ان دونوں کے درمیان منافات ہے، اور ہر ایک امر ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اس متنازع فیہ اور مختلف فیہ کو ملایا جا سکتا ہے اور اسی کی طرح قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس سے استدلال یہ اشباہ کے تعارض سے استدلال ہے۔ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے، جیسے کہ امام ظفر رحمہم اللہ اور دوسرے حضرات خنفیہ یا حضرات ائمہ کا اختلاف ہے مرافق اور مرافق کے حوالے سے، کہ یہ وضو میں غسل میں داخل ہے اور اس کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے، یا دھونا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کوہنیوں کا دھونا فرض نہیں ہے وضو میں، اور دوسرے حضرات ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کا دھونا فرض ہے۔ اب امام ظفر رحمہم اللہ یہاں پہ احتجاج اور استدلال کرتے ہیں اشباہ کے تعارض سے۔ وہ اشباہ کے تعارض سے یہ کہ یہ جو غایہ ہے، کچھ غایات ایسے ہیں، یہ ایک امر کہ وہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتے ہیں، اور کچھ غایات ایسے ہیں جو مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ دونوں دو امر ہے اور دونوں آپس میں کیا ہے؟ متنافی ہے، ایک دوسرے کے منافی ہے۔ اب یہ جس میں ہمارا اختلاف ہے، یہ جو مرافق ہے، یہ مرافق اس میں ان دونوں امور میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کو ملانا ممکن ہے، کہ یہ ان غایات میں سے ہو جو کہ مغیّہ کے تحت داخل نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور یا ان غایات میں سے ہوں جو مغیّہ کے تحت داخل ہوں۔ یعنی یہ وہ اشباہ ہوئی ہے نا، یہ اس کی طرح ہے نا، مشابہت تو ہے نا۔ اب یہاں پہ امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ غایات جس میں جو مغیّہ کے حکم کے تحت داخل ہوں، اس کی مثال تو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ مثلا قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، کہ میں نے کتاب پڑھی اول سے لے کر آخر تک۔ یہاں پہ الی آخرہ غایہ ہے اور یہ مغیّہ پڑھنے میں داخل ہے، آخر کو بھی پڑھا ہے۔ اور دوسری جانب کچھ غایات ایسے ہیں جو مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ اب یہاں پہ رات روزے میں تحت داخل نہیں ہے۔ اب وہ امام ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم کے غایات کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑتے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ مرافق کیا ہوں، یہ غسل کے تحت داخل ہوں اور اس کا دھونا ضروری ہوں۔ اور دوسری قسم کے غایات کے ساتھ اگر ہم ان کو ملاتے ہیں تو ان کا تقاضا، ان کا قیاس کرتے ہیں تو ان پر قیاس کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ داخل نہ ہوں۔ لہٰذا داخل ہونے میں کیا پڑ گیا؟ شک پڑ گیا، اور داخل ہونے میں شک ہونے کے بنیاد پر وہ بتاتے ہیں کہ شک کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ مرافق دھونے کے تحت داخل نہیں ہے۔ اب یہ جو استدلال کیا امام ظفر رحمہم اللہ نے، یہ وہ اشباہ کے غایات، یہ جو اس مرافق کی اشباہ جو مرافق کی طرح ہے، غایات ہے، یہ غایہ ہے، وہ بھی اس کی طرح غایات ہے، ان کا تعارض ہے کہ کچھ داخل ہے، کچھ غایات ایسے ہیں جو داخل نہیں ہے،
تو اشباہ کے تعارض سے استدلال کر لیا، اور اس سے پھر یہ کہا کہ شک آ گیا، اور اس بنیاد پر پھر یہ اس کے تک داخل نہیں ہوگا۔ یہ استدلال، یہ دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ بتایا کہ یہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شارح ماتن بتاتے ہیں کہ یہ عمل دلیل کے بغیر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیسے دلیل نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شک جو پیدا ہے، شک یہاں پہ جو پیدا ہو گیا ہے، یہ تو ایک نئی ایک چیز پیدا ہو گئی ہے نا، یہ شک پیدا ہو گیا ہے، حادث ہے نا، اور حادث نئی پیدا ہونے والی چیز کے لیے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا جس سے یہ پیدا ہو۔ تو اس شک کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے جس سے یہ شک پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دلیل اس شک کے پیدا ہونے کے لیے وہ اشباہ کا تعارض ہے، وہ اس کے نظائر کا تعارض ہے، مرافق کے نظائر کا، غایات کا، جو ان جیسے غایات ہے ان کا تعارض ہے کہ بعض داخل ہے بعض داخل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی تعارض اشباہ کا، یہ بھی ایک پیدا ہونے، اشباہ کا جو تعارض ہے آپس میں، یہ بھی ایک حادث امر ہے، ایک امر حادث ہے، ایک نئے پیدا ہونے والی چیز ہے، اس کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ تعارض کیوں پیدا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی بھی دلیل ہے، اشباہ کے تعارض کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ بعض غایات داخل ہے اور بعض غایات داخل نہیں ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جس میں ہمارے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، یہ جو مرافق ہے، یہ ان اشباہ میں سے کون سے غایات کے قبیل میں سے ہے؟ یہ ان غایات کے قبیل میں سے ہے جو داخل ہے، یا ان غایات کے قبیل میں سے ہے جو داخل نہیں ہے؟ آپ بتائیں، یہ مختلف فیہ ہے، یہ مرافق، یہ ان غایات میں سے کون سی قسم کے غایات کے قبیل میں سے ہے؟ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو مرافق ہے یہ فلاں قسم کے غایات کے قبیل میں سے ہے، تو پھر تو جب یہ جانتا ہے، پتہ ہے، علم آ گیا، تو پھر تو شک اڑ جائے گا، شک کے ساتھ تو، علم کے ساتھ تو شک نہیں رہتا۔ اور اگر کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے قسم کے غایات میں سے ہے، تو پھر تو جہل ہے جی، کیا جہالت کا اقرار کر لیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور پھر ناواقف کے پاس دلیل، جہالت کے اس کے پاس پھر دلیل تو نہیں ہوتی نا جی۔ اور یہ جہالت تو ہمارے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان میں سے کون سے کے قبیل میں سے ہے، تو یہ آپ کی جہالت، آپ کا جو جہل، آپ کو جو پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سے قبیل میں سے ہے، چلو آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارے خلاف دلیل ہو جائے گا۔ اس طرح یہ بغیر دلیل کے ایک استدلال ہے۔ میں نیچے پڑھوں گا، آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ میں نے ویسے شور کیا۔ والاحتجاج بتعارض الاشباہ، نظائر کے تعارض سے استدلال کر لینا، یہ عطف علی ما قبلہ، یہ اس نفی، تعلیل بالنفی کے سے پہلے ماتن کی ایک جو عبارت ہے اس پر معطوف ہے۔ ومثل الاضطراد الاحتجاج بتعارض الاشباہ، اضطراد کی مانند ہے، اضطراد کی طرح ہے اشباہ اور نظائر کے تعارض سے استدلال کرنا، یعنی جس طرح اضطراد میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح نظائر کے تعارض سے استدلال کرنے میں بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آگے تعارض اشباہ کا مطلب بتا رہی ہیں کہ دو امر ہوں، دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہوں؟ منافات ہوں، اور ہر ایک امر ان دو امور میں سے جن کے درمیان آپس میں منافات ہے، ممکن ہوں کہ ان یلحق به المتنازع فیہ، کہ اس کے ساتھ وہ مختلف فیہ مسئلہ ملایا جا سکتا ہے، جس طرح یہاں پہ مرافق ہو وہ دونوں قسم کے غایات کے ساتھ ملا لیا جا سکتا ہے۔
تو کقول ظفر رحمہ اللہ، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرافق کا دھونا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے واجب نہ ہونے کے حوالے سے ان کی جو دلیل ہے، ان من الغایات ما يدخل فی المغیّہ، کہ غایات بعض ایسے ہیں جو مغیّہ کے داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کقولہم قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، ومنها یہ وہ تعارض اشباہ، ایک شبہ تو لے آیا نا، ایک قسم نظائر ذکر کر دیا، دوسری نظیر ذکر کرتے ہیں شبیہ۔ ومنها ما، اور بعض غایات وہ ہے لا يدخلو، جو مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزوں کو رات تک مکمل کر لو، یہاں پہ غایہ مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہے۔ اب تعارض ہوا جی، اشباہ کے درمیان تعارض ہے، تو شک پڑ گیا کہ یہ داخل ہے مرافق، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے پہلے والے کا کہ داخل ہوں، اس دوسرے نظیر کا نظائر کا تقاضا یہ ہے کہ داخل نہ ہوں۔ اب فلا تدخل المرافق، مرافق داخل نہیں ہوں گے بوجوب غسل الید، ہاتھ کے دھونے کے ضروری ہونے والے حکم کے تحت، بشک کے شک کی بنیاد پر، یا ان شک کا اس لیے کہ شک کسی چیز کو ثابت کرنے والا نہیں ہوتا، لا یثبت شیئا اصلا۔ وہذا، اب شارح ماتن بتا رہی ہیں یہ جو استدلال انہوں نے امام ظفر رحمہ اللہ نے کیا ہے، یہ عمل بغیر دلیل، یہ عمل ہے دلیل کے بغیر۔ هذا الاحتجاج، یہ جو استدلال ہے جس سے امام ظفر رحمہ اللہ استدلال کر چکے ہیں، یہ عمل بغیر دلیل کے ہیں، تو یہ پھر فاسد ہوگا۔ عمل بغیر دلیل کی کس طرح ہے؟ اس لیے کہ یہ جو شک ہے یہ ایک حادث پیدا ہونے والی، ایک نئے پیدا ہونے والی چیز ہے، اور ہر امر حادث کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، فلا بد له من دلیل، تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اب فإن قال، ہم ان سے بھی دلیل کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اگر وہ فرماتے ہیں کہ دلیل ہے اس شک کی، اور وہ دلیل تعارض الاشباہ ہے، وہ نظائر کا ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہونا ہے، کہ کچھ ان کی طرح غایات داخل ہے، کچھ داخل نہیں ہے، اس دلیل سے یہ شک پیدا ہے۔ قلنا هو ایضا حادث، یہ نظائر کا تعارض یہ بھی امر حادث ہے، لا بد له من دلیل، تو اس کے لیے بھی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ تو فإن قال، اگر وہ کہتے ہیں کہ دلیل ہو، کہ اس اشباہ کے تعارض کی جو دلیل ہے یہ دخول بعض الغایات، بعض غایات کا داخل ہونا ہے، اور مغیّہ کے حکم میں مع عدم دخول بعضہا، بعض غایات کے داخل نہ ہونے کے ساتھ، تو ہم جواباً اس سے عرض کرتے ہیں حل تعلمون، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو متنازع فیہ مرافق ہے، یہ من ای القبیل، ان غایات کے دو قسم اقسام میں سے یہ کون سے قسم کی غایات کے قبیل میں سے ہے؟ فإن قال، اگر وہ فرماتے ہیں اعلم، میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں کے قبیل، فلاں قسم کی غایات کے قبیل میں سے ہیں، فقد زال الشک وجاء العلم، تو پھر تو اس کو علم ہے اور شک ختم ہوا۔ وإن قال، اور اگر کہتے ہیں لا اعلم، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون سے غایہ کے قبیل میں سے ہے، فقد اقر بجہلہ، تو اس نے پھر اپنی جہالت کا اقرار فرما دیا، وعدم الدلیل معہ، اور پھر دلیل کا نہ ہونا جاہل کے ساتھ ہوتا ہے، وہو لا یکون حجۃ علینا، یہ جہالت ان کی ہمارے خلاف دلیل نہیں ہے۔ یہاں تک اس طرح کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور میں نے آگے سنانا ہے جی۔ دو چیزیں ہیں نا، یا تو غیر مقیم داخل ہوگا یا نہیں ہوگا جی۔ اب اس کے اوپر فرمایا کہ وہ جو ان کی دلیل ہے وہ یا تو اس میں ان کو شک نہیں ہے کسی ایک کے بارے میں، کنفرم ہے۔ اب وہ جس کے بارے میں کنفرم ہے اس میں بھی تو دو رائے ہیں، اب وہ کس کے بارے میں کنفرم ہے یہ تو ان کی طرف سے جواب تو نہیں آئے گا، اگر ان کی طرف سے جواب آئے گا تو پھر اس کے اوپر وہ جواب تو پھر آئے گا نا، کہ یقینی طور پر وہ بتائے گا کہ مثلاً یہ پہلے والے قسم کے قبیل میں سے مثلاً ہے،
پہلی باری جو قبیل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غایا مغیہ کے تخت داخل ہے، تو پھر تو ہمارے مسلک کے مطابق کوہنیہ کا ہونا ضروری ہو جائے گا کہ یہ بھی داخل ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ سیام اللیل تک ہے، یہ اس کی طرف استدلال کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے قبیل میں سے ہے، تو پھر تو ان کی بات درست ہو جائے گی. لیکن اس کے قبیل میں سے ہونے کے لیے بھی کچھ دماغ چاہیے نا، کچھ مشابہت چاہیے، ہاں، کہ وہاں پہ اس طرح کے نہیں ہیں. یہاں پہ تو یہ پورا ہاتھ ہے، ایک چیز ہے، تو یہ اس کے لیے کہ اس کو ساکت کرنے کے لیے ہے جی. جس طرح وہاں پہ پوری کتاب ہے جی، اور پھر اول سے آخر تک اس کے بعد کو ساکت کرنے کے لیے دوسری کتاب اول سے آخر تک پڑھی ہے. وہاں پہ روزہ جو ہے دن کو شروع ہوتا ہے جی، اور پھر یہ رات ایک الگ چیز ہے. تو پھر یہاں پہ یہ کھینچنے کے لیے ہے رات تک، تو پھر داخل نہیں ہوں گے. وہ تو خیر اور چیز، ہاں وہ پھر باقی چیزوں میں تو پھر شاید میں سمجھتا آپ کو پہلے والے آپ فضا اور ہوا میں تو باتیں کچھ ہوں گی نا، اسی پر ہم نے اکتفا کیا ہوا ہے. پہنچ گئے. چل آگے پڑھوں کچھ. چلو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، میرا بھی دل ہے کہ تھوڑا سا چھوڑوں پڑھوں، شک میں پڑ گیا ہوں. آپ کے شوق سے میں بےتاب ہوں، ابھی کچھ پڑھنا چاہوں گا. والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق. اسی پر بس کرتے ہیں، چلو پڑھ لیتے. والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق عطف على ما قبله، اي مثل الاضطراد في عدم صلاحيته للعدم، التمسك بالامر الجامع الذي لا يستقل بنفسه في اثبات الحكم الا بانضمام وصف يقع به الفرق بين الاصل والفرع حيث لم يوجد هو في الفرع. یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جس طرح اضطراد میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح کسی ایسے علت جامعہ کے ساتھ استدلال کرنا یہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا وصف جو حکم کو ثابت کرنے میں مستقل نہ ہوں، مستقل نہ ہوں یعنی محتاج ہوں کسی اور وصف کا، اور مستقل نہ ہوں یعنی مستغنی نہ ہوں کسی دوسرے وصف سے اس اپنے حکم کو ثابت کرنے میں، بلکہ محتاج ہو کسی دوسرے وصف کو، اس کے ملانے کے بعد اس کے ساتھ حکم ثابت ہوتا ہو. لیکن وہ وصف دوسرا جس کی طرف یہ وصف یا یہ وصف جامع محتاج ہے اس حکم کو ثابت کرنے میں، وہ دوسرا وصف ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اس حکم کے اصل اور فرع کے درمیان فرق ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر فرق کے ساتھ وہ قیاس درست نہیں ہوتا. یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ استدلال کرنا یا تعلیل کرنا کس کے ساتھ؟ ایک ایسے وصف کے ساتھ، ایک ایسے وصف کو علت قرار دینا کسی حکم کے لیے کہ وہ وصف اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے مستقل نہ ہو، اس وصف کو، اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے مستقل علت نہ ہو، بلکہ محتاج ہوں اس کے لیے علت بننے میں اور اس حکم کو ثابت کرنے میں ایک اور وصف کی طرف، کہ اگر دوسرے وصف کو آپ اس کے ساتھ ملا لیں تو وہ دوسرے وصف کے ملانے کے بعد پھر اصل اور فرع کے درمیان فرق پڑ جائے اور فرع اصل کی نظیر اور اصل کے مانند نہ رہ جائے، اور اس بنیاد پر پھر یہ قیاس درست نہ ہو. یہ استدلال بھی صحیح نہیں، دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا نا اس طرح کی تعلیل کرنا. اس طرح وصف کے ساتھ کیا کرنا، کسی حکم کی تعلیل کر لینا کہ وہ وصف خود
مستقل نہ ہوں اس حکم کو ثابت کرنے میں، بلکہ محتاج ہو کسی اور وصف کی طرف، اور وہ دوسرا وصف ایسا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اگر آپ ملا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر فرع اصل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، یہ فرع اس اصل کی طرح نہیں ہوتا، مانند نہیں ہو رہا، اور پھر قیاس درست، تو پھر تو قیاس درست نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ کو مثال بتائیں گے ابھی۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو آپ سارے نوجوان حضرات ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آلہ حیات کو یا آلہ مادہ منویہ کو ہاتھ لگانے کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے ساتھ بتا رہے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس حکم کی تعلیل وہ ذکر کرتے ہیں، علت امام شافعی رحمہ اللہ اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی جب پیشاب کر رہا ہو اس وقت اس آلے کو ہاتھ لگانے کی طرح ہے جی۔ تو جس طرح اس وقت اس ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عام حالات میں بھی ہاتھ لگانے کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا۔ صبر کا اب آپ کو اتنی جلدی آپ کاٹ لیں، باقی ساری ساتھی جو ہے نا یہ جو ہے مطلب یہاں پہ جو امام شافعی کہتے ہیں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، دوسرے کی شرمگاہ کو ایسے ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو کسی اور کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، جیسے ڈاکٹر یا حکیم طبیب وغیرہ اگر چھو لے تو کیا کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ماس کا ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہاتھ لگانے والے کا ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں۔ ہمارے ہاں تو کچھ خارج ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ مادہ خارج ہو جائے، نجاست خارج ہو جائے، تو اس کے خارج ہونے کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جائے گا، اور نفس ہاتھ لگانے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ گدگدی تو ہو جائے گی، اور اس کو آپ تو میں اب اس بات مسئلہ سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ اب اس میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اس وضو کے ٹوٹنے کے حکم کے لیے اس شرمگاہ کے اس ذکر کے چونے اور اس کو ہاتھ لگانا یہ علت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ہاتھ لگانا، یہ جو وصف ہے ہاتھ لگانے کا وصف، یہ جو انہوں نے اس حکم کے لیے علت قرار دیا ہے، یہ وصف ہاتھ لگانے کا یہ مستقل نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے اس حکم کو ثابت کرنے میں، بلکہ یہ محتاج ہے ایک اور چیز کو اس کے ساتھ ملانے کی طرف، وہ جو کہ کیا ہے کہ ہاتھ بھی لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے، نہیں پیشاب بھی کیا ہو جائے، نکل جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری جو پیشاب کے نکلنے والی بات کے لگا دے، نکلنے والی بات لگا دیتے ہیں، تو پھر تو کلام اور گفتگو کون سے مس کے حوالے سے ہے؟ عام مسئلہ کے حوالے سے نا، پیشاب کے حوالہ۔ تو پھر یہ جو ہے نا عام، پھر یہ اس یہ فرع پھر اصل کی طرح نہیں رہتا، اور دونوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ تو اس لیے ٹوٹ جاتا ہے اس پیشاب کے نکلنے کی وجہ سے، نہ کہ نفس مس کی وجہ سے۔ یہاں پہ تو پیشاب نہیں ہے، تو پھر سمجھ نہیں گئی؟ یہ والی بات آپ کو میں نیچے ذکر کروں گا۔ والاحتجاج بما لا يستقل، اور استدلال کر لینا اس وصف کے ساتھ جو مستقل نہ ہوں،
حکم کو ثابت کرنے میں الا بوصف، مگر ایک اور ایسے وصف کے ساتھ کہ اگر وہ وصف ملا لیں یقع بہ الفرق بین الاصل والفرق، اس دوسرے وصف کے ساتھ پھر اصل اور فرع کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، اور فرع اصل کے معنی نظیر نہیں رہتا، اور اس کو قیاس کرنا اس پر درست نہیں ہوتا۔ غطف علی ما قبلہ، ما قبل پر معطوف ہے، مثل الاعتراض فی عدم صلاحیتہ للدلیل، اعتراض کی طرح ہے صلاحیت دلیل نہ رکھنے، دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں۔ التمسک بالامر الجامع، استدلال ایک ایسے امر جامع کے ساتھ یا ایسے وصف جامع کے ساتھ، الذی لا یستقل، جو کہ وہ وصف مستقل نہ ہوں بذات خود، فی اثبات الحکم، اس حکم کو ثابت کرنے میں، الا بانضمام وصف، مگر ایک اور وصف کی ملانے کے ساتھ، لیکن وہ دوسرا وصف اگر آپ اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس وصف کے ساتھ فرق واقع ہو جاتا ہے بین الاصل والفرق، اصل اور فرع کے درمیان، حیث لم یوجد ہوا فی الفرع، وہ اس طور پر کہ وہ وصف دوسرا جو یہاں پہ پیشاب کا ہے وہ فرع میں موجود نہیں ہے۔ کقولہم فی مس الذکر، جیسے کہ شافعیہ کا قول مس ذکر کے حوالے سے، قول الشافعیہ فی جعل مس الذکر ناقضا للوضوء، انہوں نے ناقض وضو قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ ذکر کی ہے، اس کی علت ذکر کی ہے، انہ مس الفرج، کی یہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہے، تو یہ فکان حدثن، تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا، کما اذا مسہ وہو یبول، جیسے کہ جب آدمی مس کر لیتا ہے اس شرمگاہ کو یا ذکر کو اس حال میں جب وہ پیشاب کر رہا ہو، اس طرح وہاں پہ مس ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر عام حالات میں بھی یہ بھی مس فرج ہے، تو اس طرح وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ٹوٹے گا۔ ہاں فہذا قیاس فاسد، یہ قیاس فاسد ہے، کیوں؟ کہ انہ ان لم یعتبر فی المقیس علیہ قید البول، اس لیے کہ اصل اور مقیس علیہ میں اگر بول کی جو قید ہے اس کا اگر اعتبار نہ کیا جائے اور یہ قید نہ ملا لیا جائے، کان قیاس المس علی نفسہ، تو پھر تو کیا ہوا؟ قیاس الشیء علی نفسہ، مس کو مس پر قیاس کر دو، وہو خلف، اور یہ تو باطل ہے۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ كَذَلِكَ الْقَيْدُ، اور اگر بول کے قید کا اعتبار کیا جاتا ہے، يَكُونُ فَارِقًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْقِ، تو پھر اس بنیاد پر تو فرع اور اصل کے درمیان فرق آ جائے گا۔ اِذْ فِي الْأَصْلِ النَّاقِضُ هُوَ الْبَوْلُ، اصل میں ناقض وہی بول ہے، اور وہ بول موجود نہیں ہے فرع میں۔ وَقَدْ عَارَضَ هَذَا الْقِيَاسُ، اور حضرات حنفیہ نے اس قیاس کا معارضہ کیا ہے۔ بس کرو، بس کرو۔